آپ نے پوچھا ہے کورونا بیماری جو وبائی عالمی بیماری ہے، وبا ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان کے مدارس بند ہیں، طلباء غائب ہیں، قربانی کا موسم آیا ہے۔ ایسے میں قربانی کی کھال کا کیا کیا جائے؟ کیا قربانی کی کھال کو دفن کر دیا جائے تاکہ گندگی نہ پھیلے اور کوئی اس سے ایسی بات نہ ہو جو قانون کے خلاف ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جس طرح کھانے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، دوستوں اور احباب اور فقیروں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ہے، جو گوشت کا حکم ہے وہی قربانی کے جانور کی کھال کا حکم ہے۔ قربانی کی کھال شریعت کی روح سے مال ہے اور مال کو بغیر کسی وجہ کے ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے قربانی کی کھال کا مصرف یہ ہے، اگر آپ چاہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو قربانی کی کھال کو خود استعمال کریں۔ آپ چاہیں تو قربانی کی کھال کسی دوست کو یا کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ رائج رہا ہے کہ آپ قربانی کی کھال سے غریبوں کی، طلباء کی مدد کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ مدرسوں کو دیتے رہے ہیں۔ جب مدارس بند ہیں تو ایسے میں آپ کی ذمہ داری دوگنا ہو جاتی ہے، اور آپ ایسا کریں کہ اس کھال کو اپنے طور پہ ایسے سینٹر پہ پہنچائیں جو مدارس تک پہنچا سکیں، یا جن مدرسوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کھال لیں گے تو ان تک کھال پہنچائیں۔ لیکن جن مدارس میں طلباء اس وقت نہیں ہیں اور کھال وہ لے کر نہیں جا سکتے ہیں تو ان مدرسوں کو آپ اس کھال کی قیمت کے ذریعہ جو ہے مدد کریں، کہ آپ اس کھال کو کسی سے بچوا دیں، فروخت کرانے کے بعد جو پیسے ہوں وہ مدرسے کو دے دیں۔ یا ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کھال کے ذریعہ جن غریبوں کو، محتاجوں کو آپ جانتے ہیں ان کی آپ مدد کر دیں اگر وہ لے سکے۔ اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھال بہت سستی ہے، اس واسطے کھال سستی ہونے کی وجہ سے اس کھال کو دفن کر دیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کھال کو خود استعمال کریں، دوستوں کو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ بخش سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کھال کے ذریعہ مدارس کے فنڈ میں جو اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس فنڈ کی مستقل ایک مد یہ بھی تھی اور ایک جز یہ بھی تھا، تو آپ اس کا پورا اہتمام کریں کہ اپنے طور پہ اس کھال کو فروخت کر کے مدارس تک اس کی قیمت پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہ رہ جائے اور کسی کو آپ دے نہ سکیں اور خود بھی آپ استعمال نہ کر سکیں، پھر اس کا تعفن پھیلنے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ تعفن پھیلنے کا خطرہ ہو اور بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو تو بحالت مجبوری ایسی صورت میں آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید قربا امن و امان کے ساتھ گزرے، خوشیوں کے ساتھ گزرے، اس کو ہم نماز ادا کریں اور اس شعار کو اور قربانی کو زندہ کریں، اور جس طرح ہم قربانی کرتے رہے ہیں اسی طرح آن بان شان کے ساتھ قربانی کریں۔ قربانی کے کھال کے ذریعہ، قربانی کے گوشت کے ذریعہ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں تک گوشت پہنچائیں، اور اس کھال کے ذریعہ جہاں تک ہو سکے ہم غریبوں کی اور طالب علموں کی اور مدرسوں کی مدد کریں، اور جو قانونی رکاوٹیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ضابطہ شکنی سے آپ بچتے رہیں اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ اس لیے قربانی کی کھال مال ہے، اس کی قدر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی قدر کریں، اس کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں بلکہ اس کے ذریعہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ ان اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔